اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ حزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ ربی ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنک سلطانا نصیرا وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کل میں پاکستان کے مسلمانوں میں یہ بہت فکر اور پریشانی دیکھ رہا ہوں کہ دشمن چاروں جانب سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور پاکستان میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے والے مسلمان فکر مند اور پریشان ہیں۔ ایک جانب آزاد کشمیر میں بغاوت بھڑکا دی ہے انہوں نے، ایسے وقت میں کہ جب مشرک دشمن پوری طرح تیار ہے پاکستان کے خلاف غزوہ ہند کی دوسری بڑی جنگ شروع کرنے کے لیے۔ کسی بھی لمحے دشمن کی فوجیں دوبارہ پاکستان میں داخل ہو سکتی ہیں، اور ایسے وقت میں پاکستان کے اندر غداروں نے، بغیرتوں نے، مشرکوں کے ساتھیوں نے آزاد کشمیر میں ایسی بغاوت برپا کر دی ہے کہ اس وقت اگر بھارتی فوج داخل ہوتی ہے تو پاکستان کے ہاتھ سے یہ علاقہ نکل جائے گا نعوذ باللہ۔ دوسری جانب پاکستان کے مغرب میں جہنم کے کتے خوارج اور بلوچستان لبریشن آرمی کے دہشت گرد، انہوں نے آدھے سے زیادہ پاکستان میں ایسی تباہی مچائی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کے لیے وہاں زندگی گزارنا عذاب ہو گیا ہے۔ بھارت کے حکمران مشرک بار بار بھڑک کر پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم کراچی پر قبضہ کر لیں گے، سندھ پر قبضہ کر لیں گے، کشمیر لے لیں گے، گلگت بلتستان لے لیں گے، اور باقی دشمن کی جنگی تیاریاں اتنی خطرناک ہیں کہ ہر پاکستانی کو فکر مند ہونا چاہیے۔ دوسری جانب عالمی سازشیں ہیں، معاہدہ ابراہیمی پہ دستخط کرنے کے لیے پوری مسلمان دنیا پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ مسلمان ملکوں کو جمع کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ غزہ میں داخل ہوں اور حماس کے مجاہدین کو غیر مسلح کر کے اسرائیل کی حفاظت کا کام کریں، اور فلسطین پر پھر کفار کی حکومت قائم ہوگی تاکہ آئندہ قیامت تک فلسطین کے اندر مسلمانوں کی مزاحمت ختم کر دی جائے۔ یہ حقیقت ہے کہ فلسطین میں اگر مزاحمت باقی ہے تو صرف غزہ میں باقی ہے۔ ظاہر ہے مسجد اقصیٰ کے اطراف میں جو مجاہدین ہیں وہ جو مزاحمت کرتے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن وہ غیر مسلح ہیں، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہیں۔ مغربی کنارے پہ جو مسلمان ہیں ان کے پاس بہت معمولی ہتھیار ہیں۔ جو مجاہدین کی جماعت واقعی منظم ہے، تیار ہے، تربیت یافتہ ہے، جس کے پاس ہتھیار ہیں، جو پچھلے 2 سال سے پوری دنیا کی عالمی طاقتوں اور صہیونی ریاست کا مقابلہ کر رہی ہے، وہ غزہ میں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اب دشمن کی نئی سازش یہ ہے کہ اسرائیل چونکہ خود ان کو شکست نہیں دے سکا، لہٰذا اب مسلمان ملکوں کو لا کر وہاں داخل کیا جائے اور مسلمان ملکوں کے ذریعے مجاہدین کو غیر مسلح کر دیا جائے تاکہ اسرائیل ان کو بآسانی قتل کر سکے۔ اور بالکل واضح بات ہے، ایک دفعہ مجاہدین نے ہتھیار ڈال دیے، اس کے بعد کسی معاہدے کی پابندی نہیں ہوگی، کوئی معاہدہ، کوئی ایگریمنٹ باقی نہیں رہے گا، کوئی گارنٹی کام نہیں کرے گی۔ اسرائیل نے صرف آگے بڑھ کر ان تمام مسلمانوں کو قتل کر دینا ہے۔ تاریخ میں ہزاروں دفعہ ایسا ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہی کہتا ہے کہ جب یہ مسلمانوں پر غلبہ پاتے ہیں تو کسی معاہدے کی، کسی عہد کی، کسی ایگریمنٹ کی پاسداری نہیں کرتے۔ تو ایسے میں ظاہر ہے چاروں طرف سے مسلمان پریشان ہیں، فکر مند ہیں۔ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس پہ ذرا خاموش ہیں، آپ نے بہت زیادہ کوئی ٹیلی ویژن ویلاگس بھی نہیں کیے، پروگرام بھی نہیں کیے، آپ معاملات کو صرف دیکھ رہے ہیں، یا آپ سوشل میڈیا پہ کچھ کمنٹس لکھ دیتے ہیں۔ بالکل درست بات ہے۔ ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ لیں، بہت ہی اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی فیصلہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کوئی امر نازل کر دیتا ہے، اللہ کا جب کوئی حکم آ جاتا ہے، اس کے بعد وقت کے جتنے بھی فرعون جتنی مرضی کوشش کر لیں، اللہ کے اس امر کو وہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ جس طرح اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ موسیٰ نے پیدا ہونا ہے فرعون کے نظام کو ختم کرنے کے لیے، فرعون کو اس کی خبر ہو گئی تھی، اس ایک موسیٰ کو تلاش کرنے کے لیے لاکھوں بچے قتل کروائے اس فرعون نے، پورا ملک خون و خون کر دیا، کیا ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں توڑے گئے۔ لیکن اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ اس موسیٰ کی نہ صرف میں نے حفاظت کرنی ہے بلکہ اس کی ایسی شاندار تربیت کروانی ہے کہ خود ان موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب وہ دودھ پیتے بچے تھے ان کو فرعون کے محل میں پہنچا دیا، اور تربیت فرعون کے محل کے اندر ہوئی۔ اللہ نے کچھ کام موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور بہن سے لیا، ان کی والدہ پر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے وہی نازل کی کہ ان کو
دریا میں بہا دو. اور کچھ حکم اللہ نے دریا کو دیا کہ لے جا کے اس بچے کو فرعون کے محل تک پہنچا دو. پھر اللہ نے کام فرعون کی بیوی کے دل میں نرمی اور محبت ڈال دی، آسیہ کے دل میں، کہ جنہوں نے اس بچے کو اٹھا لیا اور کہا بچانے کا کام اس ماں سے لیا گیا، اس خاتون سے لیا گیا جو فرعون کی سب سے طاقتور خاتون تھی. لہٰذا فرعون کو ایسا اللہ تعالیٰ نے بے بس کر دیا کہ تمام تر خواہشات کے باوجود کہ بنی اسرائیل کے ہر بچے کو اس نے قتل کرنا ہے، جو اصل بچہ تھا جس سے اس کو خطرہ تھا، خود فرعون کے گھر میں اس کی پرورش شروع ہو گئی. یہ اللہ کا پلان تھا، یہ اللہ کا نظام تھا. پھر اسی موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ہو کر پھر اللہ نے پلان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اب فرعون کے دربار سے نکالنا تھا. تو بہانہ بنا دیا گیا کہ آپ نے وہاں قتل کر دیا اور ایک آدمی مار دیا اور ان پر مرڈر FIR ہو گئی اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے آئے. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کر شعیب علیہ السلام کے پاس چلے گئے جہاں ان کی تربیت شروع ہوئی. اور وہ سارا سلسلہ شروع ہوا جو قرآن پاک میں پورا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا لکھا ہوا ہے. تو ایک پلاننگ فرعون کی تھی اور ایک پلاننگ اللہ کی تھی. اسی طرح یہ پاکستان جو ہے نا، یہ پاک سرزمین، یہ وقت کے فرعونوں کے لیے اللہ نے وقت کا موسیٰ پیدا کیا ہے. اس پاک سرزمین سے اللہ نے جو کام لینا ہے، دنیا جہان جو مرضی کوشش کر لے، جو مرضی سازش کر لے، جو مرضی ابراہم ایکارڈ کر لے، جو مرضی معاہدے کر لے، جو مرضی 100 سال کا امن کر لے بھارت کے ساتھ، اللہ نے جو نصیب اس پاک سرزمین کا لکھا ہوا ہے وہ ہو کر رہنا. سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پاک سرزمین کی بشارت عطا فرمائی ہے کہ غزوہ ہند یہاں سے ہوگا. سیدی نے یہ فرمائی ہے کہ یہ گہرے سبز رنگ کے پرچموں والی فوج یہاں سے نکلے گی. سیدی نے یہ بشارت فرمائی ہے کہ پوری مسلمان دنیا میں عربوں میں عجموں میں سب سے زیادہ طاقتور فوج ایٹمی ہتھیاروں والی وہ یہاں سے نکلے گی. اور یہ فوج جب غزوہ ہند کرے گی اور اس کے بعد امیت شاہ کو، مودی کو، یوگی کو زنجیروں میں گرفتار کر کے لائے گی، پھر پلٹے گی تو شام میں جا کر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ اسرائیل اور دجالوں اور یہودیوں کا خاتمہ کرے گی. یہ تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے، یہ تبدیل نہیں ہو سکتی چاہے دشمن جو مرضی سازش کر لیں. اور ساتھ ساتھ سیدی رسول اللہ نے غزہ کے مسلمانوں کے لیے بھی بشارتیں عطا فرما دی ہیں. آخری زمانے تک کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، سیدی نے یہ بھی بتا دیا ہے. 1400 سال پہلے جب سیدی نے یہ حدیث شریف بیان فرمائی تھی، اس وقت نہ تو سندھ اور خراسان اور پاکستان مسلمانوں کے پاس تھے، نہ اسقلان مسلمانوں کے پاس تھا. اسقلان تو اس وقت رومن امپائر کا حصہ تھا. اس وقت سیدی نے فرمایا آخری زمانے کے حوالے سے کہ بہترین رباط اسلامی ملکوں کے دفاع کا، بہترین رباط، بہترین جنگ جو تم کائنات میں کبھی کر سکتے ہو وہ تم غزہ میں کرو گے. اللہ اکبر وللہ الحمد. اس غزہ اور اسقلان ایک ہی بات ہے، بالکل. غزہ شہر سے تھوڑا آگے اسقلان ہے، وہ ایک ہی حصہ تھا غزہ کا. اب اسرائیل نے اسقلان کا شہر الگ کر دیا، اسقلان کہتے ہیں اس کو، لیکن غزہ کا حصہ ہے وہ. اور وہ بڑا مشہور شہر تھا، تو سیدی رسول اللہ نے اسقلان کا نام لیا. فرمایا کہ بہترین رباط اسقلان کا رباط ہے. فرمایا بہترین مجاہدین اسقلان کے مجاہدین ہیں. اور مقبرۃ الاسقلان فرمایا، اور کہا اسقلان کا جو ہے یہ غزہ جو ہے نا، یہ مقبرہ بن جائے گا. آج تم اپنی آنکھ 1400 سال میں پہلی مرتبہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ پورا غزہ مقبرہ بن چکا ہے. سیدی رسول اللہ نے ان حماس کے مجاہدین کے بارے میں واضح حدیث میں فرمایا تھا کہ تم دیکھو گے کہ یہ لوگ قیامت تک اللہ کے دین کی خاطر لڑتے رہیں گے. صحابہ نے پوچھا کہ یا سیدی یا رسول اللہ، ہم ان کو کہاں تلاش کریں؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ کے اطراف میں دیکھنا. یہ مسجد اقصیٰ کے اطراف والے انہی کے بارے میں بشارت دی گئی ہے. اور پاکستان کے بدترین منافق مرتد، ان کو میں مرتد کا لفظ استعمال کروں گا، کہ جو ان مجاہدین کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ اگر جڑوں میں پانی نہیں تھا تمہارے تو تم نے اسرائیل کے ساتھ جنگ کیوں شروع کی. استغفر اللہ العظیم. سیدی رسول اللہ ان کو بشارتیں عطا فرما رہے ہیں. یہ مرتد ان کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ ان کی جڑوں میں پانی نہیں تھا تو خام خام اتنی تباہی کیوں مچا لی، اسرائیل سے جنگ کیوں شروع کر دی. کامران شاہد نے ٹی وی پروگرام کے، احمد قریشی، یہ سارے فسادی مرتد ہیں جو سیدی رسول اللہ کے بشارت یافتہ قوم کا مذاق اڑا رہے ہیں. جس طرح لوگ پاکستان آرمی کا اور پاکستان کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ فوج ہے جو غزوہ ہند لڑے گی، یہ دیکھیں اس نے تو رجیم چینج کر دی، یہ کیسے غزوہ ہند لڑے گی، اس کے تو جنرل کرپٹ ہے، یہ فوج تو انگریزوں کی فوج ہے. اسی کا مذاق اڑاتے ہیں جہنم کے کتے خوارج، برٹش انڈین آرمی ہے. یہ تو جو تقدیر اللہ نے اس پاک سرزمین کی لکھ دی ہے وہ کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. اس نے ہونا ہے، تمہیں پسند آئے نہ پسند آئے. تم 100 سال کا امن کرنا چاہو بھارت کے ساتھ، اللہ تم کو کتے کی طرح ذلیل کر کے جیلوں میں ڈال دے گا. عمران با فیض اور دونوں جیل میں نظر آ رہے ہیں نا آپ کو پڑے ہوئے. یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی اسٹریٹجی تھی، ہماری غلطی تھی، ہم پہ جھوٹے مقدمے بنائے. تم کو اس لیے جیل میں ڈالا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ تم غزوہ ہند کے بجائے بھارت کے ساتھ 100 سال کا امن کرنے جا رہے تھے. بغیر تو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہیں پکڑ اللہ کی طرف سے کہاں آئی ہے. فیض کو سزائے موت ہونے والی ہے، عمران کو سزائے موت ہوگی انشاءاللہ، اور باجوہ پوری تاریخ میں کتے کی طرح ذلیل ہو چکا ہے. جو گالی یحییٰ خان کو پڑتی تھی باجوہ کو پڑتی ہے، اب قیامت تک یہی پڑے گی.
یہ ان لوگوں کا حال ہے جنہوں نے سیدی رسول اللہ کے مقابلے میں، جنہوں نے غزوہ ہند کرنے کے بجائے ان مشرکوں کے ساتھ 100 سال کا امن کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے کہا آپ سے کہ اللہ اپنی تقدیر نافذ کر کے رہے گا، جو اس تقدیر کے راستے میں کھڑا ہوگا اللہ اس کو کتے کی طرح ذلیل کرے گا۔ تو پاکستان کے حکمران یا مسلمان دنیا کے حکمران اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر تبدیل کر سکتے ہیں، سیدی رسول اللہ کے حکم کے خلاف جا سکتے ہیں، ٹرمپ کے کہنے پہ معاہدہ ابراہیمی سائن کر سکتے ہیں اور مسلمان فوجوں کو بھیج سکتے ہیں فلسطین اس لیے کہ مجاہدین کو قتل کریں، تو کوشش کر کے دیکھ لیں ان کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکے گا، یہ اللہ ان کو کتے کی طرح ذلیل کرے گا۔ فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے اللہ خود محافظ ہے ان کا، اللہ خود سیدی رسول اللہ کی ان باتوں کو پورا کرنے کا ذمہ دار ہے جو سیدی نے بیان فرما دی ہیں۔ مت پریشان ہو۔ اقوام متحدہ نے بڑی سازش لگائی، بڑی کوشش کی جناب، انہوں نے کہ بوسنیا کی جنگ ہو رہی تھی، انہوں نے اقوام متحدہ کی فوجیں لگا دیں بوسنیا میں اس خیال سے کہ وہ مسلمانوں کو ذبح کرنے کا کام کریں گی۔ سربرینیکا کا مرڈر یاد ہے نا، کو میسیکر 8000 مسلمان جو سربیا نے ذبح کیے تھے وہ یونائٹڈ نیشنز کی پروٹیکشن میں تھے نا، وہ یو این انکلیو تھا، یونائٹڈ نیشنز انکلیو کے اندر وہ 8000 بوسنیا کے مرد اور ہزاروں کی تعداد میں عورتیں اور بچے پناہ لیے ہوئے تھے، اور یونائٹڈ سرب فوج پہنچی، یونائٹڈ نیشنز کی فوج پیچھے ہٹ گئی، سربیئنز نے جا کے سب کو ذبح کر دیا۔ سب سے بڑا میسیکر جو یہ 2-3 دن کے اندر وہاں ہوا سربرینیکا کا میسیکر تھا۔ یو این کا یہ پلان تھا، یہ ایجنڈا تھا کہ جہاں مسلمان مزاحمت کر رہے ہیں وہاں پہ یو این کی فوجیں داخل کر دو، مسلمانوں کو غیر مسلح کرو، اور پھر سربیا کی فوجوں سے کہو کہ آ کے مسلمانوں کو مار دے۔ یہ پورے بوسنیا میں ہو رہا تھا۔ انہوں نے پاکستانی فوج بھی وہاں بھیج دی اسی مقصد سے، بالکل وہی جو آج غزہ میں کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پاکستانی فوج بوسنیا بھیج دی یونائٹڈ نیشنز کے مینڈیٹ کے تحت۔ اب پاکستانی فوج مسلمان فوج ہے، ہمارے شہزادے کبھی بھی یہ ظلم نہیں کر سکتے مسلمانوں کے اوپر۔ یہودیوں کی مرضی تھی کہ یہ گندا کام پاکستانی فوج سے کروائیں گے۔ جب پاکستانی فوج بوسنیا پہنچی ہے تو اس نے یو این کے مینڈیٹ میں ہوتے ہوئے بوسنیا کے مجاہدین کی مدد کرنا شروع کر دی۔ پاکستان سے اینٹی ٹینک میزائل منگائے گئے، پورے سربیا کو جو تباہ و برباد کیا ہے اللہ کے فضل سے۔ آج بوسنیا کے مجاہدین تو وہ میزائل استعمال بھی نہیں کر سکتے تھے، تو وہ میزائل بھی پھر پاکستان آرمی نے استعمال کیے یو این مینڈیٹ میں ہوتے ہوئے۔ ہم نے اقوام متحدہ کے فورسز کو استعمال کیا، ان کے راشن کو استعمال کیا، ان کے کور کو استعمال کیا بوسنیا کے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے۔ اور آج اگر بوسنیا ایک ملک کی حیثیت سے قائم ہے تو پاکستان کے اس رول کی وجہ سے کہ جو ہم نے اس وقت بوسنیا میں ادا کیا، ہم کو بھیجا گیا تھا بوسنیا کے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے، ہم نے بوسنیا کے مسلمانوں کی حفاظت شروع کر دی۔ اب مجھے یہ بتاؤ، دشمن جو مرضی سازش کر لے، وہ ٹرمپ ایک پلان بنا رہا ہے کہ جی انڈونیشیا کے بھی 20,000 ہوں گے اور پاکستان کی فوجیں بھی ہم غزہ میں بھیجیں گے۔ ایک دفعہ بھیجنے تو دو ان کو ذرا پاکستان کی فوجیں غزہ میں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی فوجیں جا کے وہاں فلسطین کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں۔ پاکستان کی فوجیں وہاں جا کر فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت اور ان کی مدد شروع کر دیں گی۔ اور پھر سوچو، مجھے خود بتاؤ، یہ ایسا پلان ہے کہ جس کو خود یہودی تسلیم نہیں کرے گا کبھی۔ مجھے یہ بتاؤ، اگر آج اقوام متحدہ پلان بنا دیتی ہے کہ کشمیر کے مجاہدین کو غیر مسلح کرنے کے لیے پاکستان آرمی مقبوضہ کشمیر جائے گی اور سری نگر، بارہمولہ اور ان سارے علاقوں میں پاکستان آرمی پوسٹ ہوگی اور وہ غیر مسلح کرے گی کشمیر کے مسلمانوں کو، تو چاہے پاکستان مان لے یا نہ مانے، اقوام متحدہ تسلیم کرے نہ کرے، کیا بھارتی فوج تسلیم کر لے گی اس بات کو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بھارتی فوج یہ کیسے تسلیم کرے گی کہ پاکستان آرمی چاہے کسی بھی رول میں کیوں نہ ہو، یو این مینڈیٹڈ رول کیوں نہ ہو، کہ پاکستانی کوئی گارنٹی ہو کہ پاکستانی فوج جا کے سری نگر کا کنٹرول سنبھال لے یا پاکستانی فوج جا کے مقبوضہ کشمیر کا کنٹرول سنبھال لے، چاہے اس نام پہ ہی کیوں نہ ہو کہ ہم جا کے مجاہدین کو غیر مسلح کریں گے؟ کیا بھارت تو قبول کرے گا نہیں اس بات کو؟ اگر کوئی پاکستانی مسلمان غداری کر کے اس معاہدے پر دستخط بھی کر دیتا ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر میں جا کے حزب المجاہدین کو اور باقی مجاہدین کو غیر مسلح کریں گے اور قتل کریں گے، تو اللہ اس معاہدے کو ہونے ہی نہیں دے گا کہ خود مشرکوں کی جانب سے رکاوٹ آ جائے گی، کیونکہ یہ ہماری تقدیر ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ہماری تقدیر ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے ہاتھوں کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا کام جس وقت کے موسیٰ کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کا کام سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت کرنا ہے، چاہے دنیا کتنی بھی سازش کیوں نہ کر لے، ہمیں کتنا بھی گھسیٹنے کی کوشش کرے مسلمانوں کے خلاف، ہم کبھی مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو ہی نہیں سکتے۔ اب سوچیں، کیا اسرائیل اس بات کو قبول کرے گا کہ ہزاروں پاکستانی فوجی غزہ میں پہنچ جائیں، چاہے کسی بھی مینڈیٹ پہ پہنچے؟ کیا پاکستانی فوجیں، ہمارے یہ شہزادے، ہمارے یہ مسلمان بچے، یہ مجاہدین اگر غزہ میں پہنچیں گے تو کیا یو این مینڈیٹ کے تحت یہ مجاہدین کے خلاف جنگ کریں گے یا پلٹ کے اسرائیل کے خلاف جنگ شروع کر دیں گے؟
ظاہر بات ہے کہ ہم اسرائیل کے خلاف جنگ شروع کر دیں گے، اور یہ بات اسرائیل زیادہ اچھی طرح جانتا ہے۔ اگر ٹرمپ پاگل کا بچہ ہے تو ٹرمپ ہے نا، اس کو تو بیوقوف بغیرت آدمی، اس کو کیا معلوم، وہ تو فرعون بنا ہوا ہے، ہر ایک حکم دیتا پھر رہا ہے میں گرین لینڈ بھی لے لوں گا، تو میں میکسیکو کا بھی لے لوں گا، تو میں غزہ پہ بھی قبضہ کر لوں گا، تو پاگل ہے، ذہنی معذور ہے۔ لیکن جو اصل دشمن ہے ہمارے ہندو مشرک اور یہودی خنزیر، وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان آرمی اگر ان کی سرحدوں کے پاس داخل ہو گئی تو پھر ان کا بچنا ناممکن ہے۔ پاکستان آرمی نے پلٹ کے سیدھا سیدھا اسرائیل پہ ہی جانا ہے، اور ہم نے ہمیشہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنی ہے۔ مگر اللہ ایسا ہونے ہی نہیں دے گا۔ میں نے کہا ایسا کوئی کام کہ جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے، یا یہ تاثر ملے کہ مجاہدین کو یہ تاثر ملے کہ پاکستان فوج آ رہی ہے ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے، اللہ ایسا کوئی کام ہونے ہی نہیں دے گا۔ جیسے اللہ نے کبھی پاکستانی فوج کو عراق میں جانے ہی نہیں دیا 2004 میں، جب امریکیوں نے کوشش کی کہ پاکستان آرمی کے ذریعے جا کے عراقی مزاحمت کو ختم کروا دے، اللہ نے جانے ہی نہیں دیا ہمیں۔ پھر 2015 میں کوشش کی یہودیوں نے اور امریکیوں نے اور سعودیوں نے کہ پاکستان آرمی کو گھسیٹ لیا جائے یمن کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، اللہ کا احسان ہے اللہ نے یہ ہونے ہی نہیں دیا۔ اس کے نتیجے میں مجھے خود سعودی عرب کی جیل میں جانا پڑا تھا۔ آج 3 اکتوبر ہے جب ہم یہ خطبہ دے رہے ہیں، 3 اکتوبر ہی کا دن ہے جب اللہ کے فضل سے اللہ نے ہمیں اس جیل سے رہائی دی تھی اور ہم پاکستان واپس پہنچے تھے 4 مہینے سعودی جیلوں میں کاٹ کے، صرف اس لیے کہ ہم نے پاکستان کے مسلمانوں کو، پاک فوج کو روک دیا تھا کہ آپ نے یمن کے مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ تو جیسے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو امر حکم فرما چکا ہوتا ہے اس کو کسی کا باپ بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ آپ غزوہ ہند نہیں کرنا چاہتے، آپ کا ہندو مشرک آپ پر حملہ کر دے گا، غزوہ ہند تو کرنا ہی پڑے گا تمہیں۔ آپ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد نہیں کرنا چاہتے، اسرائیل خود آپ پر حملہ کرے گا، آپ مجبور ہوں گے کہ آپ اسرائیل پر حملہ کریں، آپ اسرائیل کو تباہ و برباد کریں۔ اللہ دشمنوں سے وہ کام کروائے گا اگر آپ خود نہیں کرنا چاہتے تو اللہ آپ کو مجبور کرے گا، گھسیٹے گا اس جانب کہ آپ اس تقدیر کو پورا کریں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں بیان فرما دی ہے۔ آج میں وہی بات جو مثال دے رہا تھا کامران شاہد کی اور احمد قریشی جیسے مرتدوں کی کہ جی فلسطین کے مسلمانوں نے کیا اکھاڑ لیا، کیا ضرورت پڑی تھی ان کو اسرائیل پہ حملہ کرنے کی۔ اول تو یہ بذات خود یہ دلیل اتنی بغیرت ہے کہ انسان اس کے بعد سوائے اس کے کہ ان کو پھانسی چڑھا دیا جائے ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی چونکہ دجال کا دور ہے، مسلمان کنفیوز ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر مسجد نبوی پہ یہودی قبضہ کر لے تو کیا اس کے بعد کوئی دلیل دی جائے گی کہ کیا ضرورت ہے، ہماری جڑوں میں پانی نہیں ہے، مسجد نبوی یہودیوں کے پاس چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے پاس تو دم ہی نہیں ہے یہودیوں سے واپس لینے کا، تو رہنے دو مسجد نبوی کو، نقصان اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی یہ دلیل دے تو اس شخص کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ خانہ کعبہ پہ یہودی قبضہ کر لے اور مسلمان کمزور ہوں اور کچھ مسلمان مزاحمت کریں خانہ کعبہ کو آزاد کرانے کے لیے، تو یہ اس قسم کے بغیرت مرتد آ جائیں کہنے کے لیے کہ جڑوں میں پانی نہیں ہے تمہارے، تو جب تم لڑ نہیں سکتے یہودیوں سے اور دشمنوں سے تو خانہ کعبہ کو آزاد کرانے کے لیے جنگ کیوں کر رہے ہو؟ رہنے دو خانہ کعبہ یہودیوں اور دشمنوں کے پاس۔ اس شخص کو آپ کیا کہیں گے؟ اور یہ مسجد اقصیٰ جس کے ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، جس کی حفاظت کرنے کا حکم سیدی رسول اللہ نے فرمایا ہے، یہ تک فرمایا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے لیے اس کے چراغوں کے لیے تیل بھیجا کرو۔ بہترین امت اس کو قرار دیا ہے کہ جو مسجد اقصیٰ کے اطراف میں اسقلان کا رباط کر رہی ہوگی، اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جڑوں میں پانی نہیں ہے تو تم نے خامخواہ اسرائیل کو کیوں چھیڑ دیا؟ او بغیرت و مرتد، مسجد اقصیٰ ہمارا قبلہ اول ہے، خانہ کعبہ سے پہلے مسجد اقصیٰ کی جانب ہم سجدہ کیا کرتے تھے۔ ہم مسجد اقصیٰ کی عزت اس لیے نہیں کرتے کہ وہ فلسطین میں قائم ہے یا عرب وہاں پہ بیٹھے ہوئے، ہم اس لیے عزت کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ مسجد اقصیٰ میری ہے، جس کے ماحول میں میں نے برکت رکھی ہے، جہاں پہ انبیاء آتے ہیں، جہاں پہ حضور نے نماز پڑھائی، جہاں معراج ہوتا ہے، جہاں پہ جبریل علیہ السلام اور جہاں پہ سیدی رسول اللہ براق پر بیٹھ کے تشریف لے کے گئے، جہاں انبیاء کی امامت میں آپ نے امامت کی، آپ نے نماز پڑھائی، اور جہاں پر آخری زمانے میں دجال کو قتل کیا جائے گا۔ اس لیے ہم مسجد اقصیٰ کی عزت کرتے ہیں، اس لیے ہم احترام کرتے ہیں۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ان کی حفاظت کرو، اس لیے نہیں کہ ہماری جڑوں میں پانی نہیں ہے۔ بغیرت، ہم اس لیے مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرتے ہیں کہ یہ ہماری تقدیر ہے۔ جس طرح غزوہ ہند ہماری تقدیر ہے، اس طرح فلسطین کی مدد کرنا ہماری تقدیر ہے۔ کوئی مائی کا لال کوشش کر کے دیکھ لے غزوہ ہند کو اوائڈ کرنے، کوشش کر لو کہ ہم بھارت سے 100 سال کا امن کریں گے۔ ابھی مثال دی تم کو، 2 کتوں نے کوشش کی تھی، دونوں جیلوں میں پڑے ہوئے، دونوں کو سزائے موت ہونے جا رہی ہے۔ اصل عذاب ان پر اسی بات کا ہے کہ انہوں نے بھارت سے 100 سال کا امن کرنے کی کوشش کیوں کی، جب سیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ غزوہ ہند کرنا ہے۔ تو فلسطین کے معاملے میں بھی بہت اچھی طرح سمجھ لو یہ معاملہ، اللہ نے کبھی ماشاءاللہ مسلمانوں، پاکستانیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچائی، نہ پہنچانے دے گا۔ جو مسلمان حکمران
امت کی آبرو کو بیچنے کی کوشش کرے گا باجوہ فیض اور عمران کی طرح، اللہ اس کو کتے کی طرح ذلیل کرے گا۔ کر کے دیکھ لو، کوشش کر لو تم۔ اللہ جو ہونا ہے وہ تو اللہ کا حکم جو اللہ نے نافذ کر دیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ تم اگر اللہ کی حکمت اور فطرت کے خلاف کھڑے ہونے کی کوشش کرو گے، اللہ تم کو دنیا اور آخرت میں کتے کی طرح ذلیل کرے گا۔ کر لو، ٹرائی کرو، معاہدہ ابراہیمی کا حصہ بن جاؤ، اس نیت سے فوجیں بھیجو وہاں پر کہ ہم نے حماس کے مجاہدین کو قتل کرنا اور اسرائیل کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم اس لیے نہیں بنے کہ ہم اسرائیل کی حفاظت کریں اور غزہ کے رباط کے مجاہدین کو قتل کریں، سوچنا بھی مت اس طرح کی ضلالت کرنے کے لیے۔ ہم اس لیے بنے کہ ہم غزہ کے مجاہدین کی مدد کریں، اسرائیل کو نیست و نابود کریں اور تباہ و برباد کریں۔ پاکستان کو کھل کے چاہیے اب۔ ہم نے یہاں فلسطینی اتھارٹی کا دفتر کھولا ہوا ہے، کہتے ہیں ہم فلسطینیوں کی نمائندگی، فلسطینیوں کی نمائندگی مجاہدین کے پاس ہے، حماس کے پاس ہے، محمود عباس کے پاس نہیں ہے۔ ہم یہاں جو پاکستان ملٹری اکیڈمی میں ٹریننگ دیتے ہیں جن فلسطینیوں کو، وہ محمود عباس کے لوگ ہوتے ہیں، وہ مجاہدین نہیں ہوتے۔ جب ہمیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اسرائیل بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف باقاعدہ جنگ کر رہا ہے، تو ہم نے ابھی تک ISI کے اندر اور GHQ کے اندر اسرائیل ڈیسک کیوں نہیں کھولے ہوئے؟ ہم نے کیوں نہیں اسرائیل کے دشمنوں کے ساتھ رابطے کیے؟ ہم نے کیوں، جب قطر کے اندر دفتر کھولا جا سکتا ہے حماس کا، مصر میں کھولا جا سکتا ہے، ٹرکی میں کھولا جا سکتا ہے، تو اسلام آباد میں کیوں نہیں کھلا ابھی تک؟ کیوں نہیں حماس کے مجاہدین کو ہم یہاں بلا کر ان کے ساتھ رابطے کرتے، ایک اسپیشلائزڈ ڈیسک بنائیں اسرائیل کے خلاف؟ کیونکہ اسرائیل کے خلاف اسپیشلائزیشن جو ہے وہ حماس کے مجاہدین کی ہے۔ ہبرو زبان وہ جانتے ہیں، عبرانی زبان جانتے ہیں، اسرائیل کو اچھی طرح جانتے ہیں، اس کے تمام نظام کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ پاکستانی ہم نہیں جانتے، ہم ان کی زبان بھی نہیں جانتے، ان کے نظام کو بھی نہیں جانتے۔ ہمارے پاس کوئی اسپیشلائزڈ ڈیسک ہی نہیں ہے اسرائیل کے خلاف کام کرنے کے لیے، اور اسرائیل کے پاس سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں جو صرف پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ کیا بلوچستان لبریشن آرمی ہو، تو کیا TTP ہو، کیا منظور خنزیر ہو، کیا بھارت کے اندر مقبوضہ کشمیر کے اندر اسرائیلی آرمی بیٹھی ہوئی ہے۔ ہم پر جو ڈرون کی سارے بھیجے گئے تھے وہ خود اسرائیلی آرمی ان کو اڑا رہی تھی، وہ سارے ڈرون جو ہم پر بھیجے گئے۔ اور آئندہ آنے والی جنگ میں بھی جو ہمارے خلاف ساری ٹیکنالوجی، انٹیلیجنس، ڈرونز، میزائلز اور ریڈار استعمال ہوں گے، وہ سب اسرائیلی آرمی بھیج رہی ہوگی۔ تو ہم کیوں نہیں جاتے اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے؟ حماس کے مجاہدین کے ساتھ رابطہ کر کے، تعلق کر کے وہاں کیوں نہیں ہیڈ کوارٹر بناتے؟ جب اسرائیل کشمیر میں بیٹھ سکتا ہے تو ہم غزہ میں کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ یہی بات ہے کہ جو تقدیر اللہ نے ہماری لکھی ہے، آپ اس سے جتنا فرار اختیار کرنے کی کوشش کریں گے ٹرمپ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ آپ کو اتنا ہی ذلیل کرے گا۔ انہوں نے ذرا سی کوشش کی، بات نکالی کہ ہم نے ٹرمپ کا معاہدہ تسلیم کر لیا، پوری مسلم دنیا سے گالیاں پڑیں پاکستان کی قیادت کو۔ اب بیک ٹریک کر رہے ہیں، نہیں یہ تو معاہدے نہیں ہے جو ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو چھوٹے بچے ہیں، چوچے ہیں، روٹی کو چوچی کہتے ہیں، ہمیں کیا پتہ، کیونکہ ذلیل ہوئے نا۔ اللہ نے ٹچ کرا دیا ان کو کہ تم اگر اس لائن پہ چلو گے بھی تو اللہ تمہیں کیسا ذلیل کرے گا، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ بہتر ہے کہ جو سیدی رسول اللہ نے فرمایا ہے اس کی اطاعت کرو، جو ٹرمپ کہہ رہا ہے اس کو لات مارو، ٹرمپ کو ذلیل کرو، سیدی رسول اللہ کا ادب کرو۔ اگر تم انویسٹمنٹ کے چکر میں ٹرمپ کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ بے نیاز ہے، وہ تمہیں بدل کے کسی اور کو لے آئے گا۔ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر تو تبدیل نہیں ہونے والی، تم خوش نصیب یا بد نصیب ہو جاؤ گے۔ پہلے بھی تم سے بڑوں نے کوشش کی کہ بھارت کے ساتھ 100 سال کا امن کر لیں، اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا اور غزوہ ہند کا آغاز کر دیا، بھارت نے خود حملہ کر دیا آپ کے اوپر، آپ تو جنگ نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ اسی طرح فلسطین کے معاملے میں بھی آپ اگر مجاہدین کو غیر مسلح کرنے کی کوشش کریں گے اور اسرائیل کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ آپ کو ذلیل کر دے گا، آپ کو تبدیل کر دے گا، آپ کی جگہ وہ مجاہد لے آئے گا کہ جو سیدی رسول اللہ کے حدیث کو پورا کرنے کے لیے اہل فلسطین کی مدد کرتے ہیں اور اسرائیل کے خلاف جنگ کرتے ہیں۔ کر لو، کوشش کر لو، اگر تمہارے میں اتنا دم ہے تو تم اگر اللہ کو عاجز کر سکتے تو ٹرائی کر لو، لیکن تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ سو پاکستان کے مسلمانوں سے ہم کہتے ہیں فکر مت کرو، تم صرف اپنی فکر کرو کہ تم کہاں کھڑے ہو، کس جانب کھڑے ہو۔ بہت سے لوگ ابھی بھی اعتراض کر رہے ہیں۔ اس دن ایک نوجوان سے میں نے پوچھا کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوگی تو کیا یہ اسلامی اور دینی جنگ ہوگی؟ پاکستان کے جانب سے جو لوگ مریں گے وہ شہید ہوں گے؟ تو کہتے ہیں نہیں یہ تو سیاسی جنگ ہے۔ بچوں کا کیا ذہن ہے لوگوں کا، نوجوانوں کا؟ یہ سیاسی جنگ ہو یا دینی جنگ ہو، تم اس کو سیاسی جنگ سمجھتے ہو، لڑنا تو تم کو پڑے گا، بھارت حملہ کرے گا، جنگ تو تمہیں کرنی پڑے گی۔ اگر تم اس کو سیاسی جنگ سمجھتے ہو تو تم ویسی کتے کی بہت مر جاؤ گے، اگر تم اس کو غزوہ ہند سمجھتے ہو تو غزوہ ہند کا اجر پاؤ گے۔ جنگ تو تمہیں کرنی پڑے گی، چاہے تم نیشنلسٹ لائنز پہ کرو، چاہے تم سیکولر لائنز پہ کرو، چاہے تم اسلامی لائنز پہ کرو، جب انڈیا حملہ کرے گا جنگ تو تمہیں کرنی پڑے گی، اور ہر کوئی اپنے نیت کے مطابق اجر پائے گا۔ تو اپنی نیت کیوں نہیں کر لیتے کہ بھارت کے ساتھ جو ہماری جنگ ہوگی یا اللہ ہمیں اس میں غزوہ ہند کا مجاہد بنانا اور غزوہ ہند کا شہید بنانا، جس کی خواہش صحابہ کرام نے فرمائی ہے، جس کی بشارت سیدی رسول اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ نیت کر لو یار، نیت میں کیا جاتا ہے؟ جنگ تو تمہیں کرنی پڑے گی، امن تو تم کر نہیں سکتے بھارت کے ساتھ، تم جتنا مرضی امن کرو گے وہ تم سے اتنی زیادہ جنگ کرے گا۔ اسی طرح یہ جو مرضی معاہدے بنانے کی کوشش کریں کہ ہم نے حماس کو غیر مسلح کرنا ہے اور حملہ کرنا، وہاں جانا ہے اور ان کو مسلمان فوجیں جائیں گی اور ڈسارم کریں گی اور ٹیک اوور کر لیں گی غزہ کو،
اور وہاں ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت بن جائے گی اور حماس ختم ہو جائے گی اور ان کو قتل کر دیا جائے گا اور اسرائیل کی سیکیورٹی گارنٹیڈ ہو جائے گی، جو مرضی معاہدہ تم بنا لو، تمہارا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا ان پہ۔ اور اگر پاکستان آرمی وہاں پہ جائے گی تو وہ اپنا سارا اسلحہ حماس کے مجاہدین کو دے گی، براہ راست رابطہ حماس کے ساتھ کرے گی اور حماس کے ساتھ مل کر پھر اسرائیل پر حملہ کرے گی۔ اسرائیل کے لیے مصیبت میں 100 گنا اضافہ ہو جائے گا۔ یہ بات ٹرمپ کو نہیں پتا، نتنیاہو کو پتا ہے۔ نتنیاہو کبھی قبول نہیں کرے گا اس بات کو کہ پاکستان آرمی غزہ پہنچ جائے۔ کیا مجھے خود بتاؤ، کیا قبول کا اسرائیل قبول کرے گا اس بات کو کہ پاکستان آرمی غزہ پہنچ جائے؟ ان کا باپ بھی قبول نہیں کرے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جس مرضی بدنیتی سے پاکستان آرمی کو غزہ بھیجنے کی سازش کرے ٹرمپ، پاکستان آرمی اگر وہاں گئی بھی تو مجاہدین کے ساتھ مل کر اسرائیل پر حملہ کر دے گی۔ پہلے بھی ہم گئے، پہلے ہم جارڈن گئے، سیریا گئے، مصر گئے، اور ہم نے وہاں جا کے کیا کیا ہے؟ ہم نے فلسطینیوں کو مارا ہے یا ہم نے اسرائیلیوں کو مارا ہے؟ ہم جب بھی گئے ہم نے وہاں اسرائیل کو مارا ہے، مسلمانوں کی حفاظت کی ہے۔ یہ حامد میر جیسے کذاب کا جھوٹ ہے یہ کہ جنرل ضیاء الحق نے 25,000 فلسطینی مار دیے تھے جارڈن میں، مکمل جھوٹ، خرافات، ایبسولوٹ نانسنس، کذاب ہے یہ تو، نسلاً مجبور ہے، غدار در نسل غدار۔ حسینہ واجد سے ایوارڈ لینے والا کہ اس کے باپ نے مشرقی پاکستان توڑا تھا، یہ گیا وہاں ایوارڈ لینے کے لیے۔ نسل ہی خراب ہے، بیج ہی خراب ہے اس کا، تو اب کیا کریں؟ پاکستان آرمی جنرل ضیاء الحق جب گئے ہوئے تھے جارڈن میں، سوال ہی پیدا نہیں، ایک مسلمان ہمارے ہاتھ سے نہیں مارا گیا۔ یہ بلیک سپٹمبر جس کا ذکر کرتا ہے، پوری دنیا کی تمام تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جو یہودیوں نے بھی لکھی ہیں، جو عیسائیوں نے بھی لکھی ہیں، جو عربوں نے لکھی ہیں، ٹوٹل بلیک سپٹمبر میں جو ساری جانب سے مل کر آپس میں لڑائی تھی، یہ اردن کی تو شام کی تو فلسطینیوں کی تو یاسر عرفات کی، کل ملا کے اس میں 1,500-2 ہزار لوگ مرے تھے۔ تو 25,000 فلسطینی جنرل ضیاء نے کیسے قتل کر دیے؟ آج تک کسی فلسطینی نے یہ بات نہیں کہی، کسی اکیڈیمک بک میں نہیں لکھی گئی، کسی بلیک سپٹمبر کی ریسرچ میں یہ بات نہیں لکھی گئی ضیاء الحق نے 25,000 فلسطینی قتل کر دیے گئے۔ تو فیکٹ ہی نہیں ہے، ڈزنٹ ایگزسٹ۔ ہی واز جسٹ این ایڈوائزر ٹو دی جارڈینین گورنمنٹ۔ انہوں نے صرف ان کے جی ایچ کیو میں بیٹھ کے جارڈینین گورنمنٹ کو ایڈوائز کیا تھا کہ اگر اردن پہ حملہ ہو رہا ہے تو آپ نے کس طرح رسپانس بنانا ہے، وہ بھی سیریا کے خلاف۔ سیریا نے حملہ کر دیا تھا جارڈن پہ، فلسطینیوں نے نہیں کیا تھا، وہ الگ گیم تھی۔ یہاں حامد میر کا یہ کذاب، یہ جھوٹ کہ پاکستان نے 25,000 فلسطینی مار دیے تھے اور ابھی بھی جائیں گے اور ہم فلسطینی مارنے جائیں گے، یہ بالکل جھوٹ اور کذاب ہے، وہ یقین نہیں کرنا اس کے اوپر۔ وہ لانتی آدمی ہے، ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہے۔ دنیا کے کسی اور ملک میں ہوتا تب تک پھانسی چڑھا دیا جاتا، لیکن پاکستان میں چونکہ ہم غداروں کو پالتے ہیں لہٰذا پالتو کتوں کو رکھا ہوا ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ پاکستان آرمی پہ بولنے والے کو چھوڑا ہوا کیسے ہے؟ یہی جھوٹ منظور خنزیر بولتا ہے، یہی مارنگ لانگو بولتی ہے، ابھی وہ کمینہ شوکت بول رہا ہے آزاد کشمیر کے اندر۔ یہ سارے وہ کذاب ہیں، عمران اور اس کی پی ٹی آئی اور یوتھی اور جبران ناصر یہی جھوٹ بولتے رہتے ہیں ہر وقت۔ آپ کو جس طرح جہنم کے کتوں اور بی ایل اے کے خلاف آپ کارروائی کر رہے ہیں، اسی طرح آپ کو انفارمیشن وار کے جھوٹ بولنے والے کذابوں کو بھی آپ نے لٹکانا ہے، ورنہ وہ آپ کو ذلیل کرتے رہیں گے۔ تو پاکستان کے مسلمانوں سے ہم کہتے ہیں فکر نہ کرو، اللہ کبھی بھی پاکستان سے ایسا کوئی کام نہیں لے گا جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے، جس طرح فلسطین کے مسلمانوں کو یا کشمیر کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے یا حماس کے مجاہدین کو تکلیف پہنچے۔ اللہ کبھی پاکستان سے ایسا کام نہیں لے گا۔ اللہ نے پاکستان کو بنایا اس لیے کہ سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جو حکمران سازش کر کے اس پاکستان کو استعمال کرنا چاہیں گے دشمنوں کی خاطر مسلمانوں کے خلاف، اللہ ان حکمرانوں کو ذلیل کر دے گا، جیسے باجوہ، فیض اور عمران کو ذلیل کر دیا اللہ نے۔ باقی حکمران عبرت پکڑ لیں، ابھی ان کے پاس ٹائم ہے۔ اگر یہ سازش کرتے رہیں گے جس طرح کر رہے ہیں تو پھر اللہ کی گرفت بہت مضبوط۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت شدید ہے، بہت شدید ہے۔ پوچھیں نا عمران سے اور فیض سے اور باجوہ سے، اللہ کی پکڑ کتنی شدید ہے۔ ایک زمانے میں فرعون تھے اپنے وقت میں، اسی دنیا میں، اسی زمین میں۔ یہ آج کل کی بات ہے، ہم نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے نا، تو کوئی پرانی بات بھی نہیں ہے کہ آپ کا یہ پچھلی نسل کی بات ہے۔ آج کیا حال ہے ان کا؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے پاکستان سے غداری کی، صرف اس لیے کہ غزوہ ہند سے غداری کی، سیدی رسول اللہ سے غداری کی۔ اسقلان کے رباط سے غداری کرنے والوں کو اللہ اس سے برا سلوک کرے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج اسقلان کے مجاہدین کے خلاف کوئی کارروائی کرے، بلکہ ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، ان کے دفتر کھولیں پاکستان میں، ان کے ساتھ انٹیلیجنس روابط قائم کریں، اسرائیل کے خلاف ڈیسک بنائیں، اسرائیل کے خلاف اپنے آپ کو آرگنائز کریں، کیونکہ اسرائیل ہمارے خلاف جنگ کر رہا ہے، اور غزوہ ہند کا جو دوسرا راؤنڈ شروع ہوگا وہ اسرائیل اور بھارت مل کر ہمارے خلاف کریں گے۔ ہم نے جب ایران کے ساتھ مل کر اسرائیل کو جواب دیا، تو پھر ہم حماس کے ساتھ مل کر اسرائیل کو جواب کیوں نہیں دیتے جب اسرائیل بھارت کے ساتھ مل کر ہماری تباہی کے لیے پورا بندوبست کر رہا ہے؟ پورے پاکستان میں ہونے والی ہر بغاوت کے پیچھے آپ کو بھارت اور اسرائیل دونوں ملتے ہیں۔ یہ حکمرانوں کے نصیب کی بات ہے، کر لیں خوش نصیب ہو جائیں گے، نہیں کریں گے بد نصیب ہوں گے، اللہ تبدیل کر کے کسی اور کو لے آئے گا، اللہ بے نیاز ہے۔ لہٰذا پاکستان کے مسلمانوں پریشان مت ہو، جو تقدیر اللہ نے پاکستان کی لکھ دی ہے کسی کا باپ بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ غزوہ ہند ہونا ہے، ہم نے ہند کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ کر لانا ہے،
رایت السود اور گہرے سبز رنگ کے پرچم والی فوج یہی ہے. یہی فوج جب پلٹے گی تو شام میں عیسیٰ علیہ السلام کو پائے گی. یہی وہ فوج ہے جس میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا. یہی وہ فوج ہے کہ جب یہ سبز رنگ کے پرچم لے کے نکلے گی تو کوئی اس کو نہیں روک سکے گا جب تک یہ بیت المقدس میں اس جھنڈے کو نہ لگا دے جا کے. یہ سب سیدی رسول اللہ کی بشارتیں ہیں احادیث شریف میں, اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اور غزہ کا رباط جاری رہے گا. بیت المقدس کے اطراف میں, اکناف میں تم کو یہ مجاہد ملیں گے ہمیشہ. بے شک مقبرہ بن جائے, بے شک شہید ہو جائیں, لیکن یہ کامیاب ہیں. اور سیدی رسول اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ گروہ در گروہ شہیدوں کے میرے پاس لائے جائیں گے, بغیر حساب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے. کامران شاہد اور احمد قریشی جیسے مرتدوں کی دلیل کے تحت تو پھر ہم کو پاکستان بھی نہیں بنانا چاہیے تھا کہ قائد اعظم کی نعوذ باللہ جڑوں میں اتنا پانی نہیں تھا, 50 لاکھ شہید کروا دیے, کیا فائدہ ہوا. یہ اس قسم کے کمینے تو پھر یہی لاجک دیں گے, ہم نے 50 لاکھ شہید دیے پاکستان کے لیے کیونکہ ہم اپنے مسلمانوں کی اس وقت حفاظت نہیں کر سکے, 50 لاکھ مسلمان شہید ہو گئے. یہ کمینہ اس وقت ہوتا تو کہتا کہ جی جڑوں میں پانی نہیں تھا تو خام خواہ میں بندے کیوں مروائے, بھارت کے ساتھ مل کر رہتے, متحدہ ہندوستان میں رہتے, پاکستان کیوں بنا رہے. یہ بغیرت لاجک ہے. فلسطین میں تو 5-6 لاکھ مسلمان شہید ہوئے. کیا ہے انہوں نے اب تک؟ جو کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا نقصان کیا اسرائیل کا, اپنا نقصان کیا. جی نہیں, اسرائیل کا نقصان کیا. ایسا نقصان کیا اسرائیل کا کہ پوری دنیا میں اسرائیل ذلیل ہو کر رہ گیا. اسرائیل کی جڑیں ہلا دی انہوں نے. خود اسرائیلی دانشور اب یہ کہہ رہے ہیں, جنرل اب یہ کہہ رہے ہیں, ان کے انٹیلیجنس ہیڈز کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی ریاست اسی طرح چلتی رہی تو 2 سال کے اندر اسرائیل کا وجود ختم ہو جائے گا. کوئی خواب میں نہیں سوچ سکتا تھا 2 سال پہلے. یہ اکتوبر کا مہینہ شروع ہو گیا, 7 اکتوبر کو یہ مجاہدین نے یہ جنگ, اس نئی جنگ کا آغاز کیا تھا. یہ جنگ پرانی نہیں ہے, یہ جنگ تو 1948 سے چل رہی ہے. اس وقت تو حماس اور مجاہدین نہیں تھے. اللہ نے کرم یہ کیا ہے ان مجاہدین کی برکتوں سے, ان کی شہادتوں سے. پوری دنیا میں تم دیکھ رہے ہو کس طرح لاکھوں کروڑوں لوگ اسرائیل کے خلاف نکل آئے. دنیا میں سب سے زیادہ نفرت جس ملک سے کی جا رہی ہے وہ اسرائیل ہے. اسرائیل کا صدر اور وزیر اعظم ہوائی جہاز میں اڑ نہیں سکتے. وہ گھومتے پھرتے ہیں کس ملک کے اوپر سے جانا ہے, کس ملک کے اوپر سے نہیں جانا, کیونکہ ملکوں نے کہا ہے کہ ہمارے اوپر سے گزرو گے ہم تمہیں اتار کے گرفتار کر لیں گے. یہ خوف طاری ہو چکا ہے ان کے اوپر. لاکھوں اسرائیلی اپنا اسرائیل چھوڑ کے دفن ہو چکے ہیں, دفع ہو چکے ہیں پرانے ملکوں میں جہاں سے آئے تھے, کہ اب اسرائیل رہنے کے قابل نہیں رہا. 1/3 سے زیادہ تل ابیب کھنڈر بن چکا ہے. اسرائیلیوں کی جو تباہی مچی ہے, جو معیشت تباہ ہوئی ہے, جو انڈسٹری تباہ ہوئی ہے, جو ڈھکوسلا انہوں نے پوری دنیا میں پچھلے 70 سال سے بنایا ہوا تھا, سب زمیں بوس ہو گیا, خاک میں مل گیا. پھر لوگ پوچھتے ہیں حماس نے کیا حاصل کر لیا. حماس نے تو 5-6 لاکھ شہید دیے ہیں خالی, 1.5 ارب مسلمانوں کی طرف سے کفارہ دیا ہے, مسجد اقصیٰ کی حفاظت کی ہے, مسجد نبوی کی حفاظت کی ہے, خانہ کعبہ کی حفاظت کی ہے. تم پوچھتے ہو تم نے کیا حاصل کر لیا. بہت کوئی پرلے درجے کا بغیرت ہوگا جو یہ سوال کرے کہ حماس نے کیا حاصل کر لیا. اتنی مصیبت, اتنی قربانیاں, اتنی شہادتیں دے کر کیا ملا. آرام سے رہتے, آرام سے غلامی اور ذلت برداشت کرتے. استغفر اللہ العظیم. غزہ کے اندر رہنے والے 20-22 لاکھ مسلمان تھے, جو پیدا وہیں ہوئے, بڑے وہیں ہوئے. سوچو, اب کچھ باتیں تمہیں بتاتے ہیں, سوچو اگر تمہیں اس طرح رہنا پڑے تو. ان 20-22 لاکھ مسلمانوں نے اپنی زندگی میں کبھی غزہ سے باہر قدم نہیں رکھا تھا. ان کو اجازت نہیں تھی باہر جانے کی. انہوں نے کبھی درخت نہیں دیکھے تھے, جنگل نہیں دیکھا تھا, نہریں نہیں دیکھی تھیں, دریا نہیں دیکھے تھے, جھیلیں نہیں دیکھی تھیں. ان کو بارش کا پانی جمع کرنے کی اجازت نہیں تھی, ان کو اپنے سمندر میں مچھلی پکڑنے کی اجازت نہیں تھی. انہوں نے کبھی غزہ سے باہر قدم نہیں رکھا تھا, دنیا نہیں دیکھی تھی, ایئرپورٹ نہیں دیکھا تھا. ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہوائی جہاز میں نہیں بیٹھے تھے, ٹرین میں نہیں بیٹھے تھے, کشتی میں نہیں بیٹھے تھے. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ٹرین میں بیٹھنے کا کیا مطلب ہے, ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں تو کیسے بیٹھتے ہیں, ایئرپورٹ پہ کیسے جاتے ہیں. تم مجھے بتاؤ, اس طرح اگر تمہیں ساری زندگی گزارنی پڑے. ویسٹ بینک میں مسلمان, ویسٹ بینک مغربی کنارے کے اوپر, بیچ میں اسرائیل اور اس طرف. ویسٹ بینک کا نوجوان کہتا ہے کہ میں نے ساری زندگی گزار دی, 25 سال میری عمر ہو گئی ہے, میں نے سمندر نہیں دیکھا جو یہاں سے 7 کلومیٹر دور ہے. اس طرح کی زندگی گزارنی پڑ رہی تھی انہیں. تم مجھے بتاؤ تم کتنا عرصہ اس طرح کی زندگی گزار سکو گے. وہ تو ظاہری اسباب کے حوالے سے بھی دیکھو تو کوئی انسان اس طرح کی زندگی نہیں گزار سکتا. اور یہ تو پھر مسجد اقصیٰ کا دفاع کر رہے ہیں. ان کے جنگ کا نام طوفان الاقصیٰ ہے. انہوں نے کوئی نیشنلزم کے لیے جنگ نہیں کی, مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے کی ہے, خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے کی ہے, مسجد نبوی کی حفاظت کے لیے قربانیاں دی ہیں. کوئی پرلے درجے کا بغیرت ہوگا کہ کہے گا کہ جڑوں میں پانی نہیں تھا, جو جنگ کیوں شروع کی تم نے. استغفر اللہ رب العالمین. امت کی, سیدی رسول اللہ کی بہترین امت ہیں یہ, ان کی جڑوں میں سب سے زیادہ پانی ہے, سب سے زیادہ دعا ان کو لگی ہوئی ہے, سب سے زیادہ فضل اللہ کا ان کے اوپر ہے. سیدی رسول اللہ غزہ میں ان کے ساتھ رباط میں شامل ہیں. کتنے لوگوں نے خواب دیکھے ہیں, مشاہدے کیے ہیں, زیارتیں دیکھی ہیں. خود اہل غزہ بتاتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے سیدی رسول اللہ ہمارے ساتھ ہیں, حوصلہ دے رہے ہیں ہم کو کہ صبر کرو. سیدی رسول اللہ نے ان کے بارے میں بشارتیں عطا فرمائی بھی ہیں. اور یہ کمینے کہتے ہیں کہ جڑوں میں پانی نہیں ہے ان کے. استغفر اللہ رب العالمین, استغفر اللہ رب العالمین.
تو پاکستان کے مسلمانوں، غزوہ ہند پر شک نہیں کرنا، غزہ کے رباط پر شک مت کرنا، اور یہ فکر نہ کرو اللہ کبھی بھی پاکستان سے ایسا کام نہیں لے گا جس سے مسلمانوں کو، فلسطین کو، مجاہدین کو تکلیف ہو۔ جو حکمران ایسی سازش کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو اسی طرح ذلیل کر دے گا جیسے باجوہ فیض اور عمران کو اس نے ذلیل کیا ہے۔ اللہ بڑا حساس ہے ان معاملات میں۔ تم اپنی ڈیوٹی کرو، غزوہ ہند کی تیاری کرو، غزوہ ہند کی نیت کرو، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرو، ان کی کفالت کرو، ان کو کھانا پینا بھجواؤ، اس سپلائی لائن کو جاری رکھو، مسجد اقصیٰ کے لیے تیل بھجواتے رہو اس کے چراغوں کے لیے۔ تم اپنی ڈیوٹی کرو۔ حکمران جو کچھ کریں گے وہ خود ذمہ دار ہیں۔ اگر خیانت کریں گے تو اللہ ان کو ذلیل کرے گا، اگر سیدی رسول اللہ سے وفاداری کریں گے تو اللہ ان کو عزت دے گا۔ فکر نہ کرو، جو اللہ نے فرما دیا ہے، جو سیدی نے فرما دیا ہے وہ ہو کر رہنا ہے۔ جو مرضی سازش ٹرمپ کر لے، جتنے مرضی معاہدے بنا لے، ان کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا، وہ تقدیر تبدیل نہیں کر سکتا جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے۔ تم اپنی ڈیوٹی کرو۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔